سمندر میں چلتی ہوئی ایک کشتی طوفان میں گر گئی۔ اس کے کچھ مسافر تو ڈوب گئے اور کچھ نے لکڑی کے پلوں کا سہارا لیا اور پانی میں خداوند متعال کے آسرے پر تیرنے لگے کہ شاید ہم کنارے تک پہنچ جائیں۔ لکڑی کے ایک پلے پر ایک ماں اپنے نامعلوم بچے کو رکھ کر خداوند متعال کی نظروں کی طرف دیکھنے لگی اور یہ دعا کرنے لگی کہ پروردگارا کسی طرح میرے بچے کو بچا لے۔ اسی اثناء میں پروردگار نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس عورت کی جان قبض کر لو، اور ملک الموت نے اس عورت کی جان قبض کر لی۔ خداوند متعال نے اس ماں کی دعا کو قبول کیا اور وہ بچہ تیرتے تیرتے کنارے تک آ پہنچا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ بچہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ یہ شداد ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام ہے۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوا تو پروردگار عالم نے اس کو وہ علم عطا فرمایا اور ویسی بصارت کی کہ یہ زمین کی ساتوں تہوں میں دیکھ سکتا تھا، تو یہ جہاں سے گزرتا تھا اس کو زمین کے خزانے نظر آتے تھے۔ انہی خزانوں کو نکال کر یہ اتنا دولت مند ہوا کہ اس نے یہ چاہا کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کر لے، تو اس نے اپنے علاقے کے بادشاہ جو خود اس کا بھائی تھا اسے قتل کر ڈالا، اور شداد اپنے علاقے کا بادشاہ بن بیٹھا، اور آہستہ آہستہ اس نے 1000 لشکر بنائے اور ہر لشکر میں 1000 فوجی جمع کی۔ پھر اس نے خواہش کی کہ میں پوری دنیا پر قابض ہو جاؤں، اور یہ جنگیں لڑتا رہا اور پوری دنیا پر اس کا رعب اور دبدبہ بنتا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، شدید تر اور امیر ترین ہے، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ہود علیہ السلام اس تک پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ خدا کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس دولت ہے، میرا نام ہے، میں جسے چاہوں زندگی دوں، میں جسے چاہوں مار دوں اور جسے چاہوں بخش دوں، میں ہوں خدا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے جنت، اور جو افعال تو کر رہا ہے ان کی بنا پر تو کبھی جنت میں نہ جا پائے گا۔ تو کہنے لگا، جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ غرض شداد نے ایک زمین تجویز کی اور 1,00,000 مزدور لگا کر جنت بنانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے متحد بادشاہوں کے تمام جواہرات منگوا لیے اور اس بہشت میں لگوانا شروع کر دیے۔ 2 سال کے بعد جب یہ تیار ہوئی تو اس کا نام اس نے اپنے دادا کے نام پر ارم رکھا۔ اس جنت کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور اینٹوں کے شگاف میں موتی، یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور فرش مشک و عنبر کا تھا۔ اس میں 1000 محل تھے جن کے ارد گرد 1000 بالا خانے اور 1000 ایوان تھے۔ ہر محل کے سامنے ایک درخت تھا جس کی شاخیں سونے کی، پتے زبرجد کے اور خوشے موتیوں کے تھے۔ جب یہ جنت تیار ہو چکی تو شداد اپنے جوہ و حشم میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر اس کو دیکھنے چلا، اور جب قریب پہنچا تو اس نے ایک خوفناک آواز سنی اور ایک بھیانک صورت نظر آئی۔ پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنا باغ دیکھ لوں۔ کہا، ہرگز مہلت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ کم از کم مجھے اتنی مہلت دو کہ اپنے گھوڑے سے اتر سکوں۔ الغرض اس کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا اپنی بنائی جنت کی چوکھٹ میں تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی بنائی جنت کبھی نہ دیکھ سکا۔ پروردگار نے پوچھا، اے ملک الموت، تجھے کس کی جان نکالتے سب سے زیادہ رحم آیا؟ تو کہنے لگا، پروردگارا 2 لوگوں کی۔ پہلی مرتبہ اس بچے پر رحم آیا کہ جس کی ماں اس کو لکڑی کے ایک پلے پر تیرا رہی تھی، تو آپ نے حکم کیا کہ میں اس کی ماں کی جان نکال لوں۔ اور دوسری مرتبہ اس بادشاہ پر کہ جس نے اپنی ساری دولت اس جنت کو بنانے میں لگا ڈالی، اور جب وہ اس کو دیکھنے آیا تو نہ دیکھ پایا۔ کیا حسرتیں ہوں گی جو یہ دل میں لے کر مر گیا۔ تو پروردگار نے فرمایا، اے اسرائیل، تجھے دونوں دفعہ ایک ہی شخص پر رحم آیا۔
کیا تم نے دیکھا کہ کس طرح میں نے اس بچے کی پرورش کی اور اس کو دنیا کے مال و دولت عطا کیے، مگر جب اس کو دنیا کی مال و دولت عطا کی تو وہ تکبر کرنے لگا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔